بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ آج کے لیکچر میں بیسیکلی ہم 1945 سے 1946 میں ہونے والی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس اور پولیٹیکل سچویشن پہ بات کریں گے. چلیں آج کا لیکچر ہم کرتے ہیں سٹارٹ. ڈیورنگ دی ورلڈ وار سیکنڈ دا برٹش ساؤتھ انڈین ملٹری کارپوریشن، یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے ہندوستانی فوجی تعاون کا مطالبہ کیا اینڈ آفرڈ پولیٹیکل اینڈ کنسٹیٹیوشنل چینج آفٹر دا وار، اور جنگ کے بعد سیاسی اور آئینی تبدیلیوں کی پیشکش کی. دے ڈیزائر ٹو ایکسپینڈ دا وائسرے ایگزیکٹو کونسل، وہ وائسرے ایگزیکٹو کونسل کو بڑھانا چاہتے تھے. یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. لارڈ ویول ارینج شملہ کانفرنس ڈیورنگ جون جولائی 1945، یہ بھی کوئز ہے. لارڈ ویول نے جون جولائی 1945 کے دوران شملہ کانفرنس کا اہتمام کیا ان وچ آل دا پولیٹیکل پارٹیز پارٹیسپیٹڈ بائی سینڈنگ دیئر ریپرزینٹیٹیوز، جس میں تمام سیاسی پارٹیوں نے اپنے نمائندے بھیج کر شرکت کی. جناح اینڈ عبدالکلام آزاد ریپرزینٹڈ دا مسلم لیگ اینڈ دا کانگریس ریسپیکٹیولی. جناح اور عبدالکلام آزاد نے مسلم لیگ اور کانگریس کو ریپرزینٹ کیا. اس کو چھوڑ دیں، یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. دا الیکشن 1945 to 46. لارڈ ویول اناؤنس الیکشن ان اگست 1945. 1945 اگست میں لارڈ ویول نے انتخابات کا اعلان کیا تھا. ہی وزٹڈ انگلینڈ، انہوں نے انگلینڈ کا دورہ کیا. اینڈ آفٹر، اس کے بعد کنسلشن ہی پریزنٹڈ نیو پولیٹیکل اسٹیپ، اور اس کے بعد مشاورت میں انہوں نے نئے سیاسی اقدامات پیش کیے. وہ اقدامات کیا تھے ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. سیلف گورنمنٹ ود دا کارپوریشن آف انڈین لیڈرز، انڈین لیڈرز کے تعاون کے ساتھ سیلف گورنمنٹ. نیو الیکشن ان دا ونٹر، موسم سرما میں نئے انتخابات. پروونشل گورنمنٹ ان دا پروونس، صوبوں میں صوبائی حکومتیں. کنسٹیٹیوشنل اسمبلی ٹو بی کنوینڈ، آئینی اسمبلی بلائے جائے. دا بیسز آف کنسٹیٹیوشنل میکنگ واز ٹو بی سیٹلڈ، سیٹل ہونے کے لیے آئین سازی کی بنیاد بنائی جائے گی. ایگزیکٹو کونسل ٹو بی سیٹ اپ، ایگزیکٹو کونسل تشکیل دی جائے گی. اٹ ول ہیو ریپرزینٹیشن آف میجر پارٹیز، اور اس میں جو ہے بڑی جماعتوں کی نمائندگی ہوگی. الیکشن، دا ایم ایل اسٹینڈ واز ویری کلیئر، ایم ایل کا موقف بالکل واضح تھا. یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. دا ایم ایل از سول ریپرزینٹیٹیو آف مسلم اینڈ پاکستان از اٹس الٹیمیٹ گول. مسلم لیگ مسلمانوں کا واحد نمائندہ ہے، مطلب کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور پاکستان اس کا حتمی مقصد ہے. دا ایم ایل لانچ دا میسیو کمپین فار دیز ڈیسٹینیشنز، ان ڈیسٹینیشنز کے لیے، انقطاعات کے لیے مسلم لیگ نے بڑے پیمانے پر مہم کا آغاز کیا. دا اسلامک سلوگنز بیکم میسیولی پاپولر، یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. اسلامی نعرے جو ہیں بڑے پیمانے پر مقبول ہوئے. اس کو چھوڑ دیں، یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. دا رول آف اسٹوڈنٹ واز آلسو پرومیننٹ ڈیورنگ دی پولیٹیکل ڈرائیو، سیاسی مہم کے دوران طالب علموں کا کردار بڑا نمایاں رہا. اس کو چھوڑ دیں. ان دسمبر 1945 دا الیکشن آف سینٹرل لیجسلیچر ور ہیلڈ اینڈ دا ایم ایل وون آل 30 مسلم سیٹس، یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. دسمبر 1945 میں سینٹرل مکننہ کے انتخابات ہوئے. مکننہ ہوتا ہے، یہ اردو کبھی کبھی بولتے ہوئے نا پرابلم ہوتی ہے. دسمبر 1945 میں سینٹرل مکننہ کے انتخابات ہوئے. اس کو اگنور کریں آپ. ان دسمبر 1945 دا الیکشن آف In December 1945, the election of Central Legislature was held and the ML won all 30 Muslim seats. یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. دسمبر 1945 میں سینٹرل مکننہ کے انتخابات ہوئے اور مسلم لیگ تمام مسلم نشستوں میں سے، یعنی کہ 30 مسلم نشستوں تھے، 30 پر کامیابی حاصل کی. دا کانگریس وون 57 سیٹس، اور کانگریس 57 سیٹس پر کامیاب ہوئی.
Provincial election February 1946. In the provincial election, the ML won most of the Muslim seat. صوبائی انتخابات میں مسلم لیگ نے تمام مسلم سیٹس پر جو ہے کامیابی حاصل کی. پنجاب 79 آؤٹ آف 86 مسلم سیٹس، پنجاب میں 86 مسلم سیٹوں میں سے 79 پر انہوں نے کامیابی حاصل کی. بنگال میں 119 مسلم سیٹوں میں سے 113 پر، سندھ میں 35 میں سے 28 پر، اور NWFP میں 38 میں سے 17 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی. The ML also showed an impressive performance in the Muslim minority province. مسلم منورٹی پروونس میں بھی مسلمانوں نے، مسلم لیگ نے جو ہے امپریسو پرفارمنس دکھائی. The ML formed its ministry in Sindh. سندھ میں مسلم لیگ نے اپنی گورنمنٹ بنائی. خدائی خدمت گار in NWFP, coalition government by ML in Bengal and Unionist 20 allies and the Congress in Punjab, خضر حیات ٹیوانہ. یہ وہ گورنمنٹس ہیں جو مسلم لیگ نے کامیابی حاصل کرنے کے بعد بنائی تھی. The Cabinet Mission March 1946. The British Labour government sent a mission to formulate some acceptable constitutional settlement. بھارتی لیبر گورنمنٹ نے ایک مشن بھیجا تاکہ وہ کچھ ایکسیپٹیبل کنسٹیٹیوشنل سیٹلمنٹس پہ جو ہیں سیٹلمنٹس کو تشکیل دے سکیں، مطلب کہ ان آئین کو تشکیل دیں جو ان کے لیے قابل قبول ہوں. یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں. مولانا آزاد ایز دا پریزیڈنٹ آف دا کانگریس سٹریسڈ ٹو اسٹیبلش فیڈرل گورنمنٹ. کانگریس کے صدر کی حیثیت سے مولانا آزاد نے وفاق پر زور دیا. اینڈ جناح repeated the two nation theory as a universal reality. اور جناح نے دو قومی نظریہ کو عالمی حقیقت کے طور پر دہرایا. یہ آپ لوگوں کا کوئز بن سکتا ہے. On April 19, 1946, all the newly elected Muslim members plugged in the Delhi Convention to shatter the Hindu dream of United India. یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. 19 اپریل 1946 کو تمام نو منتخب مسلم اراکین نے دلہی کنونشن میں ہندوؤں کو متحدہ ہندوستان کا خواب بکھیرنے کا عہد کر لیا. ان دا سیکنڈ شملہ کانفرنس مئی 15, 1946. یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. دوسری شملہ کانفرنس 15 مئی 1946 کو ہوئی. دا ML wished to legislative assemblies while anti-ML political parties favored strong center. مسلم لیگ نے 2 قانون ساز اسمبلیوں کی خواہش کا اظہار کیا جبکہ مسلم لیگ مخالف سیاسی پارٹیوں نے مرکز کی حمایت کی. ریکمنڈیشن آف دا کیبنٹ مشنز مئی 1946. ان میں سے آپ لوگوں کے کوئز بھی بن سکتے ہیں، شارٹ کویسچن بھی بن سکتے ہیں اور لانگ کویسچن بھی بن سکتا ہے، لیکن لازمی نہیں ہوتا کہ یہ آپ لوگ سارے کے سارے پوائنٹ یاد کرو. نہیں، ان میں سے جو ایزی ہیں، ایزی پوائنٹس ہوتے ہیں 6-7 لائنز، وہ اچھے سے یاد کر لیں. چلیں دیکھتے ہیں. انڈین یونین کمپرائزنگ برٹش انڈیا اینڈ پرنسلی اسٹیٹ. ہندوستانی یونین میں برطانوی ہندوستان اور پرنسلی اسٹیٹس جو ہیں وہ شامل ہیں. سینٹر ٹو ڈیل ود دا فارن افیئرز، ڈیفینس، کمیونیکیشن، ٹیکسن، خارجہ امور اور دفاعی مواصلات، ٹیکس لگانے سے نمٹنے کا مرکز. دیر ول بی اے لیجسلیچر اینڈ ایگزیکیوٹیو کمپرائزنگ ریپرزینٹیٹیو آف پروونس اینڈ اسٹیٹس. صوبوں اور ریاستوں کے نمائندوں پر مشتمل ایک مقننہ اور ایگزیکٹو ہوگا. نو لیجسلیشن آن کمیونلز if the majority of the communities are not present and voting in. اگر دونوں کمیونٹیز کی اکثریت موجود نہیں ہے تو اجتماعی امور کے بارے میں کوئی ووٹنگ اور قانون سازی نہیں کی جائے گی.
پروونس ول بی ڈیوائڈیڈ انٹو 3 گروپس. صوبوں کو 3 گروپ میں تقسیم کیا جائے گا. پہلا گروپ ہوگا ہندو میجورٹی پروونس جس میں ہندوؤں کی اکثریت ہوگی, یو پی, سی پی, مدارس, بمبئی, بہار اور حصہ. دوسرا گروپ مسلم میجورٹی پروونس یعنی کہ دوسرا گروپ جو ہوگا وہ اس میں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی ان NW جیسا کہ پنجاب, NWFP, بلوچستان اینڈ سندھ. سی گروپ کون سا ہے؟ بنگال اینڈ آسام کا ہوگا. ایچ گروپ کوڈ ڈیسائیڈ واٹ ٹو بی مینیجڈ جوائنٹلی. ہر گروپ جو ہے فیصلہ کر سکتا ہے کہ مشترکہ طور پر کیا انتظام کیا جائے. اینڈ وٹ شوڈ بی مینیجڈ بائی دا پروونس دیم سیلف, اور خود صوبوں کو کیا انتظام کرنا چاہیے. دے کوڈ ڈیسائیڈ اف دیئر گروپ ڈیزائر ٹو فریم کنسٹیٹیوشنز. وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آیا گروپ آئین سازی کے خواہاں ہیں یا نہیں. آفٹر 10 years 10 سالوں کے بعد a province by vote of legislature could ask for review of relationship with the union. 10 سالوں کے بعد ایک صوبہ جس میں اس کے مقننہ کے ووٹ کے ذریعے یونین کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے. It implied that a group or province could quit the Indian Union. اس کا مطلب یہ نکلا کہ گروہ یا صوبہ ہندوستانی یونین کو چھوڑ بھی سکتا ہے. CA to be elected by the elected members of the provincial assemblies. منتخب ہونے والا CA صوبائی اسمبلیوں کے منتخب ممبر کے ذریعے منتخب کیا جائے گا. سیٹس ٹو بی ڈیوائڈیڈ انٹو 3 کیٹیگریز. سیٹس کو جو ہے 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جائے گا, جنرل, مسلم اینڈ سکھ, آن دا بیسس آف پاپولیشن ان پروونس, اور صوبوں کی آبادی کی بنیاد پر. سیپریٹ الیکٹوریٹس, علیحدہ ووٹرز. انٹرائم گورنمنٹ ٹو بی سیٹ اپ, عبوری حکومت قائم کی جائے گی. مسلم لیگ ریئیکشن, یہ اتنا امپورٹنٹ تو نہیں ہے, میں پھر بھی آپ لوگوں کو کروا دیتی ہوں. دا مسلم لیگ ریٹریٹڈ اٹس ڈیمانڈ فار پاکستان. مسلم لیگ نے پاکستان کے مطالبے کا اعادہ کیا. اٹ ایکسیپٹڈ دا پلان فار 2 reasons. اس نے 2 وجوہات کی بنیاد پر منصوبہ قبول کر لیا. بیسس اینڈ فاؤنڈیشن آف پاکستان واز ان دا کمپلسری گروپنگ اینڈ دا رائٹ ٹو آسک فار دا ریویو. پاکستان کی فاؤنڈیشن اور بنیاد کمپلسری گروپوں میں شامل تھی اور وہ جو ریویو لینے کا اور سوال پوچھنے کا جو ہے حق رکھتے ہیں. کانگریس ریئیکشن, دا کانگریس واز critical of groupings and right to ask the review of constitutional relationship. کانگریس گروپ بندی اور constitutional relationship کے مطالبے کے حق پر تنقید تھی. It agreed to contest election for the CA but declined to be bounded by the proposal of the cabinet plan. اس نے CA کے لیے الیکشن لڑنے پر اتفاق تو کر لیا لیکن کیبنٹ پلان اور ان کی تجاویز کی پابند ہونے سے انکار کر دیا کہ ہم الیکشن تو لڑیں گے لیکن کیبنٹ کے جو پلان ہوں گے, جو منصوبے ہوں گے, ہم ان کے پابند نہیں ہوں گے. The nonsensical stand of the Congress was that they were free to make any change in the proposal. کانگریس کا یہ موقف جو تھا وہ بیہودہ تھا کہ وہ تجاویز میں کوئی تبدیلی کرنے کے لیے آزاد ہیں. Definitely the ML was alarmed by the Congress intention, جس کی وجہ سے مسلم لیگ جو ہیں وہ کانگریس کے ارادوں سے گھبرا گئے. Interim government representation in the interim government become controversial on the question of who would nominate the Muslim representative. عبوری حکومت میں نمائندگی اس سوال پر متنازع ہو گئی کہ مسلم نمائندہ کون نامزد کرے گا. To put pressure on the government, the Congress refused to join the interim government and the British postponed it. حکومت کانگریس پر دباؤ ڈالنے کے لیے عبوری حکومت میں شامل ہونے سے انکار کر دیا. اور اس کے بعد برٹش نے اسے ملتوی کر دیا. The ML was disappointed by the British behavior. مسلم لیگ برٹش behavior سے مایوس تھے and decided to review its acceptable of the cabinet mission plan اور کابینہ مشن پلان کی منظوری پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا. ڈائریکٹ ایکشن ڈے اگست 16, 1946. The ML's timely
coercive political strategy brought the Congress on the table with the British. مسلم لیگ کی بروقت سخت سیاسی حکمت عملی سے کانگریس اور انگریز جو ہیں وہ ایک میز پر آ گئے, ایک ٹیبل پر آ گئے. دا انٹرائب گورنمنٹ واز فارمڈ انڈر دا نہرو آن سپٹمبر 2 1946. یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. عبوری حکومت 2 ستمبر 1946 کو نہرو کے تحت تشکیل دی گئی تھی. اینڈ دا ایم ایل اسٹیڈ اوے, اور مسلم لیگ اس سے دور رہی. دی جوائنڈ اٹ آن اکتوبر 25 1946. یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. تو انہوں نے اسے 25 اکتوبر 1946 کو جوائن کیا. کس کس نے جوائن کیا تھا؟ لیاقت علی خان, سردار عبدالرب نشتر, راجہ غضنفر علی, اور چندی گڑھ جے این مندال. There were a number of problems of smooth functioning of the interim government due to the Muslim-Hindu difference. ہندو مسلم اختلافات کی وجہ سے عبوری حکومت کی ہموار کام کرنے میں متعدد دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. Constituent Assembly. CA Constituent Assembly was elected by the provincial assemblies in July 1946. یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. جولائی 1946 میں صوبائی اسمبلیوں کے ذریعے سی اے دستور ساز اسمبلی کا انتخاب ہوا. اچھا, یہ والا ٹاپک آپ لوگوں کے امپورٹنٹ ٹاپک بھی ہے شارٹ کویسچن کے لحاظ سے, لانگ کویسچن بھی اس میں سے بن سکتا ہے, اور اس میں بہت امپورٹنٹ کوئز بھی ہیں, اسے غور سے پڑھیے گا. ایم ایل وان آل مسلم سیٹ ایکسیپٹ 5. مسلم لیگ 5 سیٹوں کے سوا تمام مسلم سیٹس جیت گئی. وائل دا کانگریس وان آل جنرل سیٹ ایکسیپٹ 9. جبکہ کانگریس نے 9 کے سوا تمام عام نشستوں پر کامیابی حاصل کی. دا فرسٹ سیشن واز ہیلڈ آن دسمبر 9 1946. یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. 9 دسمبر 1946 کو پہلا سیشن ہوا. ایم ایل بائیکاٹ اٹ بیکاز دا کانگریس وانٹیڈ ٹو فریم دا کنسٹیٹیوشن فار دا یونائٹیڈ انڈیا. کیونکہ مسلم لیگ نے جو ہے اس کا بائیکاٹ کیا کیونکہ کانگریس چاہتی تھی متحدہ ہندوستان کے لیے آئین تیار کریں. دا ایم ایل ڈیمانڈیڈ 2 constituent assemblies and showed its firmness on the demand for Pakistan. مسلم لیگ نے 2 اسمبلیوں کا مطالبہ کیا اور پاکستان کے مطالبے پر اپنی سختی کا مظاہرہ کیا. بائی دا اینڈ آف 1946 اٹ ہیڈ بیکم کلیئر. یہ آپ لوگوں کا کوئز ہے. 1946 کے آخر تک یہ واضح ہو گیا تھا کہ دیٹ کنسٹیٹیوشن فار یونائٹیڈ انڈیا could not be forced. متحدہ ہندوستان کے لیے آئین پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. The cabinet mission plan offered a possibility of the loose federation with an option to the Muslim to separate after 10 years. کابینہ مشن پلان نے اس سے اختیار کے ساتھ ایک ڈھیلے فیڈریشن کا امکان جو ہے وہ پیش کیا اور کہا کہ 10 سال بعد مسلمان الگ ہو جائیں گے. آج کا لیکچر یہاں پہ ہوا ختم. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگوں سے ہوتی ہے ملاقات. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.